علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا جا رہا ہے جس کے مطابق ایک فرانسیسی کمپنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجۃ الوداع میں جو رسول اللہ نے خطاب کیا تھا، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ ان لوگوں نے حاصل کر لی ہے۔ تو ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے اور 2030 تک یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پر یہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے مسٹر فیضان سے۔ جی، تو فیضان بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے، اس حوالے سے آپ اپنا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور جن چیزوں کو اس معاشرے میں، اس دنیا میں لوگ ٹچ کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے اگینسٹ جو سروائیول ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں، کیا ہمیں وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں چیزیں؟ لیکن جو معاشرے میں یا دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کے لیے فرمایا کہ ہم نے دنیا ان کے لیے دے دی ہے، جو کہ یہود و نصارہ ہیں۔ ان کے لیے دنیا، ان کے لیے آخرت میں کوئی آسانی نہیں ہے۔ تو جو بھی چیزیں جس طرح کی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا فراہم کی کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جس طرح چاہو زندگی گزار لو، اس میں ظاہر ہے اچھائی تو یہ کر نہیں سکتے ہیں، برائی ہی برائی ہے۔ تو اب جو انہوں نے چیز کری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر شر میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے بھی خیر نکلے گی۔ جو بھی پلانز ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے، وہ ایک انسان اور جو یہ بدبخت یہود و نصارہ ہیں یہ بناتے ہیں، لیکن اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ بالکل۔ تو پچھلے دنوں کسی جسٹس صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کسی فرانسیسی کمپنی نے اس طرح کا کوئی کیا ہے، کوئی ریکارڈنگ حاصل کی ہے، اور ان کے مطابق بعد میں پھر اس بات کے بعد انہوں نے وضاحت دی تھی کہ جب وہ 1992 میں جب وہ فرانس گئے تھے تو وہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو ان صاحب کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے مجھے اس حوالے سے بتایا تھا۔ سب سے پہلے تو میرے اندر یہ کیوریوسٹی پیدا ہو رہی ہے کہ اگر 1952 میں ایسا کچھ ہوا ہے، اگر ان لوگوں نے کوئی ریکارڈنگ حاصل کی بھی ہے، تو ابھی 2024 چل رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 2030 میں وہ جاری کی جائے گی۔ تو اس کا اتنا لانگ ڈسٹینس کیوں رکھا گیا اگر ایسا کچھ ہے ان کے پاس تو؟ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو یہ فرانس ہو گیا یا یہ کچھ ممالک ہیں جو کہ اسلام کے بہت زیادہ اگینسٹ ہیں، اور نعوذ باللہ یہ قرآن کو جلاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس دین کا ہی نام بلند رہنا ہے قیامت تک، بالکل، اور بے شک۔ انہی لوگوں نے جو ہے وہ اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ اب یہ جو ہمیں دکھتا ہے کبھی یہ ایکٹیویٹی ہو گئی، یہ ایکٹیویٹی آپ دیکھیں پیچھے ڈینمارک میں، ناروے میں، لیکن ہوتا کیا ہے ایٹ دا اینڈ یہ جتنے لوگ کوئی بھی چیز جو کہ دین کو ہلانے کی کوشش کرتے تو ایٹ دا اینڈ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، بے ٹھیک شک۔ ہے، بے عزت ہوتے ہیں معاشرے میں، لوگوں کی اموات جو اس عمل میں انوالو ہوتا ہے، ہم اگر تھوڑا سا پاس میں جائیں تو وہ ایک عبرت کے نشان کے طور پہ ان کی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو یہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں اور جو اس کو کر رہے ہیں ان کا انجام ان سے بھی بدتر ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے جہاں تک تعلق ہے ایز اے کلمہ گو، ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین کہاں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑ کے گئے، اور ہم نے صرف اس کو ہی پکڑ کے رکھنا ہے، اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں یہ اسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم رائٹ لیفٹ ذرا سا بھی ہمارا دین یا جو ہماری چیزیں وہ نہ بھٹکے، ان جو لوگ ہیں یا جو یہ خرافات کو جنم دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہی ہم نے ان مواقعوں پہ زیادہ سے زیادہ دین کو اور اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے، تاکہ یہ چیزیں ہمیں دین سے رائٹ لیفٹ نہ کرنے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر پریکٹیکلی ہم سوچتے ہیں کہ اگر سائنس نے اتنی ترقی کر بھی لی ہے
تو اگر کوئی مسلمان کنٹری نے یہ اس طرح کا کچھ دعویٰ کیا ہوتا تو پھر ہمیں پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو رسول اللہ سے جو محبت ہے، ان کے لیے جو عقیدت ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس لیے سب سے پہلے انہی کی وائس کو ان لوگوں نے ڈیڈکٹ کیا ہے۔ لیکن یہ فرانس کی ایک کمپنی ہے جو کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے رسول اللہ، پھر ہم جیسے ہم ان کو سمجھتے ہیں ان کے لیے ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو ان کے لیے دنیا میں اتنی ساری چیزیں آج سے پہلے گزر گئی ہے، تو وہ 1400 سال پرانی جو رسول اللہ کی آواز، اور وہ بھی جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کے جو خطاب کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کیوں ان لوگوں نے وہاں سے پھر کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے ان کا تو جتنے یہ فرانس ڈنمارک جو بھی کرتے ہیں چاہے ہاں وہ کوئی بھی، ان کا تو آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، جی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں تک یہ چیزیں ایز اے مسلم، ایز اے ہوں کلمہ گو، ہمارا اس چیزوں سے کوئی تعلق ہاں نہیں ہے، ہم اس کو کنڈیم ہم بھی کرتے ہیں، جو کلمہ گو ہے وہ کرنا ہے، ہوں کیونکہ ہر نفس نے اپنا حساب دینا ہے، تو اس میں کروں آپ کریں، جو اللہ کلمہ گو ہے ہوں وہ اس چیز کو جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کو نہ مانتے ہیں نہ اس پہ، ہاں یہ ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کی سازش کرتے ہیں کہ ہم اگر قرآن کے اس پہ انہوں نے لیا ہے، یہ بیک ٹو بیک بیسیکلی ایونٹ کریٹ کرتے ہوں ہیں کہ پہلے ہم نے قرآن کو کیا، اس میں مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہے، ہوں اس کے بعد اب یہ چیز لے کیوں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قربت، ہوں عقیدت کیا ہے، تو یہ جتنی زیادہ جس چیز سے ہوگی اس کو ٹچ کرتے ہیں تاکہ ہوں ہم اتنے زیادہ ہوں، لیکن یہ شاید اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، کیا یہ ان چیزوں کو ان کا وہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف کلمہ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں اگر کوئی بھی لے کے آئے گا ہوں چیزیں تو وہ اپنے لیے ہی ہوں آخرت میں پہلے ہی وہ برباد ہیں، اور زیادہ جو کہتے ہیں ہوں نا کہ یہ چھوٹے کوڑے سے ہٹ کے اب بڑے بڑے کوڑے کھانے کے ہاں لیے ریڈی ہیں، اور جہنم کی سب سے نچلی سطح پہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی چیزوں کو کر رہے ہیں، اول 2030 ان کے حساب سے، ہوں جو میں ایک بات اور آپ کو بولوں، ہم جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہے، اس کا اس چیز پہ ایمان ہے کہ اس کو اگلی سانس کا نہیں پتا، ہوں تو ہم ہوں گے تو بھی ہم اس وقت اس کے اگینسٹ جو کر سکتے ہیں اپنے ورڈز میں، اپنی ہوں دعاؤں میں، اپنی چیزوں میں وہ کریں گے، اور اس وقت اگر ہم نہیں ہوئے ہوں تو جو مسلمان ہوں گے وہ اس کو اسی طرح کریں گے، لیکن یہ چیز کبھی بھی نہ کامیاب ہو سکتی ہے، نہ یہ ہوں چیز کبھی پنپ سکے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے دین کو ہی بلند رہنا ہے، اور ہوں دوسری چیز یہ کہ یہ جتنی شر اور برائی کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں سے اچھائی کوئی نکال کے لائے گا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی مسلمان کوئی بھی ہو، اس کے لیے یہ بات سننا بھی کہ وہ رسول اللہ کی آواز سن سکتا ہے، تو پھر ایک عجیب سے اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ مطلب ایسا کوئی خوش نصیب وہ لوگ جو گزرے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی آواز سن سکے، یا پھر یہ دیکھ کے پھر ایک عجیب سی فیلنگ اندر سے بندے کو آتی ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، کاش ہم اس طرح کا کچھ کر پائیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، کافی لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں ویڈیوز جو کر رہے ہیں یا ہم بھی ادھر آ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اور ہوں انہوں نے جو بتایا کہ ہمیں دین سے کنیکٹ رہنا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جتنا کریں گے، جہاں تک یہ بات ہے کہ ہماری فیلنگ چیزیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک اوپن ونڈو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بے ہوگا، وہ شک۔ ہمیں حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے پانی ہوں پلائیں گے، تو ہمارے لیے وہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں، ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے اس نے اس چیز کو ان کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ہم نے ہوں ان کے ساتھ جانا ہے، ان چیزوں سے گزرنا ہے، اور جنت میں وہ ہمارے سردار ہیں، تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں، ہم اس کو ایز اے ایموشنل اس میں تو کر کے ہم ایک فیل تو لا سکتے ہیں، ہوں لیکن ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے اوپر کسی بھی طریقے کی یہ پاسبلٹی ہے، ہوں ہماری پاسبلٹی آخرت میں ہے ہوں ان ساری چیزوں کی، اور ہمیں پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار بھی ہوگا، وہ ہماری شفاعت بھی کریں گے، لیکن یہ چیزیں دنیا میں ہمارے لیے ہوں ہیں نہیں، اور جو لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، میں پھر بار بار کہوں گا کیونکہ انہوں نے یہ چیز بہت زیادہ سینسیٹیو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ بدترین ذلیل و خوار ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے ایک نہایت ہی حساس موضوع پر گفتگو کی، اور ہم اپنی طرف سے اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ ان کی طرف سے ان تمام دعووں کو رد کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے خلاف جو بھی سازش ہو اللہ اس کو ناکام کرے، اور ایسا ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں، اللہ حافظ۔
وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.